ایک ہے پبلک لائف، ایک ہے پرائیویٹ لائف. اگر آپ نے معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول یہ بنا لیا ہے، معافی مانگنے کا اصول اگر کسی کا یہ بن جائے کہ پہلے مجھ پہ میری غلطی ثابت کر دو پھر معافی مانگوں گا، یہ آدمی ہمیشہ مشکل میں رہے گا، یہ ہمیشہ مشکل میں رہے گا. اور یہ بہت یعنی یہ اپنے لیے بہت بڑی پرابلم کریٹ کر رہا ہے. معافی مانگنے اور معاف کرنے کا اصول یہ نہیں ہونا چاہیے. کم از کم ان 4 لوگوں کے ساتھ جن کو ابھی ہم نے ادھر لکھا تھا جو پرائیویٹ لائف میں ہیں، پیرنٹس، اسپاؤس، سبلنگس اور بچے، ان کے ساتھ اصول کیا ہے معافی مانگنے اور معاف کرنے؟ اس کا اصول یہ ہے جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. ٹھیک، آئی ریپیٹ، کیا میں نے کہا؟ جس کا فہم زیادہ ہے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے، معاف کرنے کی بھی معافی مانگنے کی بھی. اگر آپ نے فہم سے مراد انڈرسٹینڈنگ. If you understand more, this is your responsibility to forgive and seek forgiveness. ہوتا یہ ہے کہ ہم بعض اوقات ذہن یعنی چیزوں کو نا صرف کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں، صرف ہم اس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا غلطی تو اس کی ہے، وہ سوری کیوں نہیں کر رہا. آپ اگر اس طرح چلیں گے نا، دیکھیں قانونی اینک لگا لینے سے نا رشتے خوبصورت نہیں ہوتے اور مستحکم نہیں ہوتے. اگر آپ یہ کہیں گے نا یہ اس کی ذمہ داری ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، یہ اس کا فرض ہے، یہ میرا فرض ہے، قانونی طور پر آپ چیزوں کو دیکھیں گے نا، آپ کو اس طرح نہیں دیکھنا ہوگا. آپ کو اسپیشلی یہ جو رشتے ہوتے ہیں نا بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، اس کے اندر آپ کو بڑھ کے کرنا ہوتا ہے اور اس احساس کے ساتھ بڑھ کے کرنا ہوتا ہے کہ میں نے تھرو آؤٹ مائی لائف بہت ساری چیزیں گڑبڑ کی ہوں گی، تو اس کی کمپنسیشن کا ایک موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ ملے. آپ مجھے بتائیے کیا ہم میں سے کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم نے اپنے کبھی بھی کسی بھی عمل سے والدین کو کبھی کوئی تکلیف نہیں دی ہوگی؟ کیا یہ کوئی دعویٰ کر سکتا؟ مطلب ہو سکتا ہے چلیں ابھی 2 سال سے نہیں دی ہوگی، لیکن جب آپ 6 سال کے تھے تو دی ہوگی، جب 10 سال کے تھے تو دی ہوگی، 14 سال کے تھے تب بھی دی ہوگی، کیا پتہ 20 سال کی ایج میں بھی دی ہو، اور کیا پتہ ابھی بھی بے خیالی میں دی ہو. اللہ ہمیں معاف کرے. تو اگر کبھی کوئی میٹر ہے جس کے اندر آپ کو ایک موقع مل رہا ہے کہ آپ اس کو چھوڑ دیں، آپ آگے بڑھ کے اس کو معاف کر دیں، آپ درگزر کر دیں، تو اس موقع کو ہمیں استعمال میں لانا چاہیے. یہی بات بچوں کے ساتھ اور بیوی کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ تعلق میں بھی ہے. کیا ہاں، لیکن اب دیکھیں ایک تو پوائنٹ یہ ہے، آپ کو جب تک پتہ نہیں، آپ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کا دل دکھا تو میں نے معذرت کر لی. میں یہ کہہ رہا ہوں اس میں تو آپ پہ معذرت، اگر اس میں تو معذرت نہیں کی تو پھر تو آپ گئے، پھر تو آپ اس دنیا میں گئے. فرض کیجئے مجھ سے کسی کا دل دکھا اور میں نے معذرت نہیں کی تو پھر اس دنیا میں میرا کام ہو گیا. بات کلیئر ہو رہی ہے؟ لیکن اگر مجھ سے کسی کا دل نہیں دکھا، یا چلیں میں نے کسی کا دل نہیں دکھایا لیکن خود ہی اس کا دکھ گیا، ٹھیک ہے، ایسا بھی تو ہوتا ہے نا. آپ کہیں مجھ پہلے یہ ثابت کرو میں نے تو تمہیں کوئی دل دکھایا ہی نہیں. اس بات پر اس کا دل دکھ رہا ہے کہ مطلب اگر میرا دل دکھ رہا ہے تو یہ ویسے ہی میرے دل کو منا لے. مطلب جتنا ہم اسے یہ بتاتے ہیں میں نے تو تمہارا دل نہیں دکھایا، یہ جو انداز بے پرواہی ہے یہ انسانی تعلق کے اندر بڑا گراں گزرتا ہے. قانونی طور پر معافی آپ پہ واجب نہیں ہے، لیکن انسانی تعلق کے اندر، انسانی رشتوں کے اندر یہ معافی ناگزیر ہے. اس آپ کا سوری کہنا آپ کی حکمت کی دلیل ہے. آپ کا سوری نہ کہنا آپ قانونی طور پر آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ سوری نہ کہیں، یعنی آپ کے لیے قانونی بائنڈنگ نہیں ہے کہ آپ سوری کہیں، لیکن تعلق کو بچانے کے لیے سوری کہنا ناگزیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں، بعض اوقات ہمیں کچھ ایسی نمازیں پڑھنی ضروری ہو جاتی ہیں جو ہم پہ فرض نہیں تھیں، اپنی زندگی کے دل اندر دور کرنے کے لیے.